الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ نظریہ مقدار زر کی جو بہترین بیان ہے وہ پروفیسر ٹوزک کا بیان ہے۔ نظریہ مقدار زر کے بارے میں پروفیسر ٹوزک نے 3 معاشی اصطلاحات زر کی مقدار، زر کی قدر اور قیمتوں کے معیار کے مابین تعلق بیان کیا ہے۔ ان کے نزدیک اگر کسی معیشت میں زر کی مقدار 2 گنی کر دی جائے تو قیمتیں بھی 2 گنی ہو جاتی ہیں اور قدر زر نصف رہ جاتی ہے، اور اگر زر کی مقدار نصف کر دی جائے تو قیمتیں بھی نصف ہو جاتی ہیں اور قدر زر 2 گنی ہو جاتی ہیں، بشرط یہ کہ دیگر حالات بدستور رہیں۔ تو بشرط یہ کہ دیگر حالات بدستور رہنے کا مطلب ہے کہ جو باقی اشیاء و خدمات کی پیداوار ہے ان کی مقدار ہے وہ اتنی ہی رہے جتنی ہے، صرف زر کی مقدار میں اضافہ کیا ہے، یعنی جو اسٹیٹ بینک ہے اس نے زیادہ نوٹ چھاپ دیے، تو زیادہ نوٹ چھاپنے سے کیا ہوا؟ آپ کی معیشت میں ترقی نہیں ہوئی، اشیاء و خدمات بھی زیادہ نہیں بنی، کوئی روزگار میں بھی اضافہ نہیں ہوا، نہ ہی لوگوں کی آمدنی میں اضافہ ہوا، صرف وہ جو زر کی مقدار بڑھنے سے قیمتیں ہی زیادہ ہوئی ہیں، اور قیمتیں زیادہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ زیادہ رقم دے کر اتنی ہی شے لیتے ہیں جتنا آپ پہلے لے سکتے تھے، تو جو زر کی قدر ہے وہ پھر اس کا مطلب ہے اب کم ہو گئی ہے کہ اب آپ کو زیادہ زر کی مقدار دینی پڑتی ہے اتنی ہی اشیاء کو خریدنے کے لیے۔ نظریہ مقدار زر کا مفہوم بہتر طریقے سے سمجھ آتا ہے مساوات تبادلہ سے، اور مساوات تبادلہ یعنی ایکویشن آف ایکسچینج پیش کی ہے پروفیسر ایڈوین فشر نے۔ تو ایکویشن آف ایکسچینج کیا ہے؟ یہ جو آپ کو بالکل میڈل میں ایگزامپل سے پہلے بتائی گئی ہے ایکویشن، وہ کامن ورژن ہے اس کا، جس میں لکھا گیا ہے پی ٹی از ایکول ٹو ایم وی، یا پھر پی از ایکول ٹو ایم وی اوور ٹی۔ تو پی کا مطلب ہے قیمتوں کا معیار، ایم کا مطلب ہے زر کی مقدار یا کرنسی کی مقدار، وی کا مطلب ہے زر کی گردش کی رفتار، اور ٹی کا مطلب ہے اشیاء و خدمات کی کل مقدار۔ تو ایم وی پی اور ٹی یہ ان کے مخفف آپ کو اوپر لکھے ہوئے سامنے نظر بھی آ رہے ہیں۔ اب دراصل یہاں جو پہلے والی بالکل صفحے کے شروع میں جو ایکویشن لکھی گئی وہاں پر ایم وی پلس ایم ڈیش وی ڈیش لکھا گیا ہے، تو ایم وی پلس ایم ڈیش وی ڈیش کا مطلب ہے کہ ہم نے ان دونوں کو اکٹھا کر کے سمپل ایم وی میں بدل لی۔ تو ایم وی انہوں نے بنایا تھا ایم زر کی مقدار یا کرنسی کی مقدار سے متعلق، اور ایم ڈیش بنایا تھا زر اعتبار، یعنی ہم یہاں پر جو زر کی مقدار ہے وہ مجموعی لے رہے ہیں، ہم اس میں صرف کرنسی والی بھی شامل کر رہے ہیں جو سمپل ایم ہے، ہم اس میں اعتباری زر والی بھی شامل کر رہے ہیں جو ایم ڈیش ہے، تو کرنسی جمع اعتباری زر یہ دونوں مل کر ہی ہم کل زر کی مقدار کو ایم سے ظاہر کر رہے ہیں۔ تو آپ کے پاس جو فائنل ایکویشن آئے گی وہ ہے ایم وی اوور ٹی۔ تو آپ نے پیپر پوائنٹ آف ویو سے بھی جو ایکویشن لکھنی ہے یہ ڈیش ڈیش والا پورشن نہ لکھیں اور سمپل ایم وی اوور ٹی لکھیں، اور ایم کا مطلب لکھیں زر کی مقدار، اور وی کا مطلب ہے زر کی گردش کی رفتار، اور ٹی کا مطلب ہے اشیاء و خدمات کی کل مقدار، پی کا مطلب ہے قیمتوں کا معیار، یعنی اس میں ہم کرنسی اور اعتباری زر کے الگ الگ الفاظ اور ان کے لیے الگ الگ جو مخفف ہیں وہ استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ تو پروفیسر ایڈوین فشر نے جو یہ مساوات بنائی ہے، اس مساوات سے واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ پی اور ایم ان دونوں کا مثبت تعلق ہے، یعنی پی کے زیادہ ہونے سے ایم کیا ہوگا؟ زیادہ ہو جائے گا۔ مثبت تعلق آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے، ایم ہے زر کی کل مقدار اور پی ہے قیمتوں کا معیار، یعنی زر کی کل مقدار میں اضافہ ہوگا تو قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا، اور جب زر کی مقدار کم ہوگی تو قیمتوں کا معیار بھی پہلے کی نسبت کم ہو جائے گا۔ تو یہ تمام ایگزامپلس ہیں، یہ تمام ایگزامپلس پیپر پوائنٹ آف ویو سے ساری کی ساری لانگ کویشچن میں لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لانگ کویشچن میں آپ صرف ایکویشن لکھیں اور ان کے مخفف بیان کر دیں۔ یہ جو مثال ہے یہ آپ کے اپنے سمجھنے کے لیے ہے۔ نظریہ مقدار زر کے مفروضات کیا ہیں؟ اشیاء و خدمات کی مقدار اور جو گردش زر ہے یعنی ٹی اور جو وی ہم نے لیا ہے وہ موئشن رہیں، موئشن کا مطلب وہ فکس رہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہ آئے، اور وہی بات آپ کو پہلے بتائی گئی جو اس پروفیسر ٹوزک نے اپنے بیان میں بھی کہا ہے، دیگر حالات بدستور رہیں، یعنی جو زر کی گردش کی رفتار ہے رفتار بھی وہی رہے جسے ہم وی سے ظاہر کرتے ہیں، اور جو اشیاء و خدمات کی کل مقدار ہے ٹی وہ بھی مستقل ہی رہے، پہلے جتنے رہے۔
دوسرا مفروضہ ہے معیشت میں مکمل روزگار قائم ہو. تو مکمل روزگار یعنی معیشت میں بے روزگاری نہ ہو. تیسرا مفروضہ ہے زر کی مقدار اور قیمتوں کے معیار میں متناسب رشتہ پایا جاتا ہے. متناسب کا مطلب ہے تناسب کے مطابق. اب وہ تناسب کیا ہوگا؟ وہ تناسب ہمیں بتائے گا ٹی اور وی، یعنی ٹی اور وی کی پرپورشن میں، ٹی اور وی کے تناسب میں زر کی مقدار اور قیمتوں کا تعلق ہوگا. فرض کریں وی بٹا ٹی، یہ آپ کے پاس آنسر ہے 2. تو پھر کیا ہوگا؟ جو زر کی مقدار اگر 100 ہے تو قیمتیں آپ کی 200 ہو جائیں گی، زر کی مقدار 200 ہے تو قیمتیں 400 ہو جائیں گی. یعنی قیمتیں جو زر کی مقدار کے جواب میں زیادہ یا کم ہوتی ہیں وہ بیسیکلی اس وی بائی ٹی کے تناسب سے ہوتی ہیں کہ وی بائی ٹی کی ویلیو کتنی ہے. وی بائی ٹی کی ویلیو زیادہ ہے تو وہ بہت زیادہ ہوں گی، وی بائی ٹی کی ویلیو کم ہے تو وہ ذرا کم تناسب سے بدلیں گی. اب لیکن ہوگا اس میں مثبت تعلق ہی. چوتھا مفروضہ ہے غیر زرعی شعبہ. غیر زرعی شعبے کا مطلب جس میں زر شامل نہیں ہے. اب زر کس میں نہیں شامل؟ زر ہمارے صنعتی شعبے میں شامل، یعنی صنعتی شعبے میں جو اشیاء و خدمات ہم لیتے ہیں اس میں زر اب تو نہیں شامل ہو، تو اشیاء و خدمات ہمیں مل رہی ہیں. اس کے علاوہ زرعی شعبہ ہے ہمارا، ہمارا خدمات کا شعبہ ہے. یہ یعنی زر کے علاوہ بینکنگ سیکٹر کے علاوہ جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. یہ وہی ہمارا پہلا مفروضہ ہی ہے کہ اشیاء و خدمات کی مقدار وہی رہے، کیونکہ زر کی مقدار میں ہونے والا اضافہ اسی شعبے میں کھپ جاتا اگر اس میں تبدیلی واقع ہوتی ہے. اس لیے یہ مفروضہ پہلے میں ہی لے لیا گیا ہے. نظریہ مقدار زر پر تنقید بھی بہت زیادہ ہوئی ہے، اور یہ جو تنقید ہے یہ اس کے بنیادی طور پہ انہی 4 مفروضات سے متعلق ہی ہے جو آپ کو یہاں پر 1 2 3 4 5 6 7 کی صورت میں بھی نظر آ رہے ہیں. تو یہ اتنے زیادہ اہم نہیں ہے. زیادہ تر پیپر میں آپ کو نظریہ مقدار زر پر ہی یہ سوال آتا ہے، تو وہ آپ نے پروفیسر ٹوزی کا بیان لکھنا ہے، مثال لکھنی ہے، مساوات تبادلہ لکھنی ہے، اور نظریہ مقدار زر کے مفروضات اور تنقید سے متعلق 2 2 لائنیں آپ لکھ سکتے ہیں.